بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، آج کے جو حالات ہیں، چاہے عرب کے حالات ہوں چاہے عجم کے حالات ہوں، فتنوں کا زمانہ ہے۔ الحاد اور ارتداد یعنی دین سے دوری اور بے ایمانی اور ایمان چھوڑنے کے واقعات بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے۔ عجم میں نہیں، عرب میں الحاد بڑھ رہا ہے۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے بے دینی، بے ایمانی، کسی پر ایمان نہیں، کسی پر یقین نہیں، کوئی خدا نہیں، ملحد پیدا ہو رہے ہیں۔ عرب میں ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ نئے خیالات کے نام پر اللہ، رسول اور آخرت کا انکار کرنے لگے ہیں۔ سوشل میڈیا نے گمراہی کو آسان بنا دیا ہے۔ ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک، نہ جانے کتنے پلیٹ فارم ہیں گمراہی پھیلانے کے۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، سوچیں گے تو ہر طرف ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کمزور ذہنوں کو بہکا کر ایمان کے چراغ بجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ راتوں دن ان کی یہی کوشش ہے کہ مومنین کے دلوں سے ایمان کا چراغ بجھ جائے، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں۔ تو آج جو یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں کہ بے دینی بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ دین کی بنیادی تعلیم سے ہماری دوری ہے۔ جب بچے قرآن و سنت کی صحیح تعلیم نہیں پاتے ہیں تو ان کے ذہن پر غلط بات کا اثر قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جلدی سے وہ غلط باتوں کو ان کے اثر کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایسے میں الہادی نظریات آسانی سے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ دین کے احکام کو کچھ لوگ دین کے احکام کو سوجھ بوجھ کر آزادی کے نام پر ہر پابندی کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھیا دین کے احکام کا جو بوجھ ہے، دین کے احکامات کی جو سمجھ ہے، اس سے ہمیں آزادی چاہیے، یہ پابندی ہم توڑ دینا چاہتے ہیں۔ اور ان کی یہی سوچ آگے چل کر ارتداد کا راستہ اپناتی ہے، مرتد ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام ہمیں عقل کے ساتھ ایمان بھی دیتا ہے۔ اگر انسان ٹھہر کر سوچے تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور موت کے بعد کچھ نہ کچھ حساب ہونا ہے۔ الہاد اس حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کا نام ہے۔ جو ملحد ہوتا ہے، جو ملحدین کی جماعت ہے، وہ یہی سمجھاتی ہے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ آٹومیٹک بن گئی ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور موت کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کھاؤ پیو مستی کرو ختم ہو جاؤ۔ یہ ملحدین سمجھاتے ہیں اور مومنین سمجھتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ملحد ہوتے جا رہے ہیں، مرتد ہوتے جا رہے ہیں، کافر ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گھروں میں دینی ماحول بنایا جائے، بچوں کو قرآن، سیرت اور عقائد کی صحیح تعلیم دی جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ سچائی دلیل کے ساتھ اسلام ہی میں ہے۔ علماء، مبلغین، دین کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے۔ جن کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں ان کو ایسی تعلیم دیں کہ ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں، اور جو ایمان سے نکل گئے ہیں ان کو دوبارہ بلایا جائے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا، ورنہ الہاد اور ارتداد کی آندیاں مزید تیز ہو جائیں گی، یہ شعلے اور بڑھیں گے، الہاد اور پھیلے گا، ارتداد اور پھیلے گا۔ یاد رکھو، ہمیں یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ سمجھانا ہے کہ اس کی حفاظت ہم سب کا فریضہ ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے۔ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ۔